بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آج معاشرے میں نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا بدکاری آسان ہو گئی ہے۔ بھائیو، اب ہم یہاں یہ سوچیں، نکاح کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی فرمایا، قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ جوڑے بنایا، اللہ جوڑے میں اللہ محبتیں رکھا۔ تھوڑا ہم یہ غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں نکاح کیسے ہوتے تھے، صحابہ کرام نے کیسے نکاح کیے، تابعین نے کیسے نکاح کیے، اور آج نکاح کی کیا صورتحال ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں، خطبہ نکاح میں قاضی صاحب حدیث پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں نا، جہاں ہم نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہی ہمارا یہ عمل بھی ہونا ہے۔ یہ نکاح کی تقریب، یہ نکاح کا معاملہ بھی اللہ کی نبی کی سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں نکاح بہت آسان ہے، نکاح بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے نکاح۔ اس واقعے سے بات معلوم ہوئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا، پیارے نبی کو اطلاع نہیں ہے، اور آج کیا شادی کے لیے کیا کیا چیزیں، فلاں فلاں۔ ہاں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکاح کرے، اللہ کے نبی کو دعوت نہیں ہے، اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہے۔ اگر آج کوئی ہمارا فلاں دوست فلاں رشتہ دار اگر شادی کو نہ بلائے، دشمنیاں شروع، ارے شادی کو نہیں بلایا، ہمارے کو نکاح میں نہیں بلایا مجھے، دشمنیاں شروع ہو جاتے ہیں۔ بلائے بھی تو الٹا، نہیں دعوت میں نہیں جاتا، میں ڈھنگ سے بلائے نہیں ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام میں شادی اتنی آسان ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 21 اور صحیح مسلم سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسلامی نکاح اور ہمارا معاشرہ، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ کسی کا حبیب ہوتا ہے، بن جاتے ہیں وہیں جوڑے جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان الفت، محبت، شفقت اللہ نے قائم فرمائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت کریمہ میں نکاح کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو رشتہ قائم کیا، اس زمین پر سب سے پہلے بسنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور دوسرے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام۔ انسانوں کے درمیان سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان سے ہی ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کے جوڑے یعنی ان کی بیوی
حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ نکاح بڑا پاکیزہ اور محترم رشتہ ہے۔ نکاح سے انسانی زندگی میں حقیقی چین اور سکون اس کو حاصل ہوتا ہے۔ نکاح کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی سن بلوغت کو پہنچ جائے، لڑکے کو چاہیے نکاح کا انتظام کرے۔ لڑکے اور لڑکی کے والدین، ان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی صورت میں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے نکاح کا فوراً انتظام فرمائیں۔ حضرات، یہ نکاح کا جو معاملہ ہے، یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ صرف عارضی رشتہ نہیں ہے، یہ میاں بیوی کا رشتہ موت تک نہیں، بلکہ یہ رشتہ جنت الفردوس تک یہ رشتہ باقی رہنے والا ہے۔ بھائیو، اتنا مبارک، اتنا بہترین رشتہ نکاح، یہ شرعی حکم ہے۔ شادی کرنا، نکاح کرنا شریعت کا ایک حکم ہے۔ نکاح کرنا، شادی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کرنا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ بھائیو، ہم تھوڑا یہاں غور کریں، میاں بیوی میں اللہ رب العالمین جو محبت اور جو شفقت اور پیار و محبت کے جو جذبات اللہ نے رکھے، یہ جنت الفردوس تک جانے والا رشتہ ہے۔ ماں باپ اگر مومن ہیں، ماں باپ اگر نمازی ہیں، دیندار ہیں، تو یہ ماں باپ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ ان کی اولاد مومن ہے، اگر نیکیاں کم ہیں، اولاد کے پاس اگر نیکیاں کم ہیں، نیچے درجے میں ہے، ان کے بچے نیچے درجے میں ہے، ماں باپ کی نیکیاں ہائی کوالٹی کی، وہ جنت کی اعلیٰ درجے میں ہیں، اللہ رب کریم نظر کرم کرتے ہوئے ان بچوں کو ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ بھائیو، میاں بیوی کا رشتہ اتنا پاکیزہ بہترین رشتہ ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے جو بے نکاح ہیں فوراً نکاح کا انتظام کریں، نوکری، جاب، دکان، فلاں فلاں کا انتظار نہ کریں۔ شریعت کا حکم ہے، نکاح کرنا نبی کی سنت ہے۔ اگر وہ بیوی کا مہر دینے کی طاقت ہے، بیوی کو پالنے کی طاقت ہے، فوراً نکاح کر لے۔ وہ یہ نہ سوچے میری اور تعلیم باقی ہے، مجھے اور ڈگریاں لینا ہے۔ آج معاشرے میں نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا، بدکاری آسان ہو گئی ہے۔ کیوں؟ آج لوگ نکاح کو اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے نکاح کو کیا کہا، اسلام نے نکاح کو کیسے کرنے کی تعلیم دی، اس کو نہیں دیکھ رہے، اپنے عقل کے اینگل میں، اپنے عقل کے دائرے میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج نکاح معاشرے میں بہت مشکل ہو گیا۔ شادی کرنا ایک بوجھ ہو گیا ہے۔ جس معاشرے میں نکاح آسان ہو جائے، عزت محفوظ، ناموس محفوظ، جوانیاں بے داغ، اخلاق محفوظ، جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے، جس سماج میں شادی کرنا، نکاح کرنا مشکل ہو جائے، وہاں زنا کاری، بدکاری عام ہو جاتی ہے۔ بھائیو، اب ہم یہاں یہ سوچیں، نکاح کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی فرمایا، قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ جوڑے بنایا، اللہ جوڑے میں اللہ محبتیں رکھا۔ تھوڑا ہم یہ غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں نکاح کیسے ہوتے تھے، صحابہ کرام نے کیسے نکاح کیے،
تابعین نے کیسے نکاح کیے اور آج نکاح کی کیا صورتحال ہے. حدیث پڑھتے ہیں خطبہ نکاح میں قاضی صاحب حدیث پڑھتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے. یہ حدیث پڑھ رہے ہیں نا. جہاں ہم نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہی ہمارا یہ عمل بھی ہونا ہے. یہ نکاح کی تقریب، یہ نکاح کا معاملہ بھی اللہ کی نبی کی سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں نکاح بہت آسان تھا. نکاح بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے نکاح. ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. ایک اور صحابیہ، ایک عورت آئی. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت آئی، اگر یہ کہنے لگی انی قد وہبت نفسی لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے نفس کو آپ کی سپرد کرتے ہوں، میری خواہش ہے آپ مجھے اپنی زوجیت میں لے لو، میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، آپ مجھے امہات المومنین میں شامل فرمائیے. ایک خاتون نے نبی کی رفیق حیات بننے کی خواہش ظاہر فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب. بازو میں ایک صحابی بیٹھے، اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. گویا اللہ کے نبی کی خواہش نہیں ہے، اس عورت سے نکاح کرنے کی اللہ کے نبی کی خواہش نہیں ہے. اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی اگر یہ عورت آپ کو اگر منظور نہیں ہے تو اس عورت کا نکاح آپ مجھ سے کرا دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا التمس شیئا، اس عورت سے نکاح آپ کا ہو جائے گا لیکن اس عورت کو آپ کو دینا ہے، عورت سے لینا نہیں ہے، عورت کو دینا ہے. مہر میں دینے کے لیے آپ کوئی چیز تلاش کر کے لاؤ. گئے ڈھونڈے کوئی چیز نہیں ملی، آئے کہنے لگے کوئی چیز نہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح وہ تلاش کر کے ڈھونڈ کے لاؤ. اس کو ڈھونڈ کے رات ڈھونڈنے پر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملتی. صحابی کو آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے دستیاب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کا اس عورت سے نکاح کر دیتا ہوں. آپ کو فلاں فلاں صورتیں یاد ہے نا، فلاں فلاں صورتیں، یہ صورتیں آپ اپنے بیوی کو حفظ کرا دو، یہی آپ کی بیوی کے لیے مہر ہوگا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا نکاح اس صحابی سے کرا دیا. تھوڑی دیر پہلے صحابی کو معلوم نہیں کہ ایک عورت آنے والی ہے، عورت سے میرا نکاح ہو جائے گا. تھوڑی ہی دیر میں وہ صحابی دلہا بن گئے. آج نکاح، لفظ نکاح، کیا تیاری کرنا، کیا کیا لانا، کیا کیا چیزیں چھوڑنا، فلاں فلاں. شریعت میں نکاح بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے زمانے میں کیسے کیسے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شادی کو بڑی سادگی سے کرے، شادی بڑی سادگی سے کرے. ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، آپ نے نام سنا ہے، عشرہ مبشرہ میں صحابی کا نام آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پہ، ان کے لباس پہ زعفران لگا ہوا ہے، وہ زعفران رنگ لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے عبد الرحمن یہ زعفران رنگ کیسا ہے؟ یہ زعفران رنگ تو مرد نہیں لگانا، یہ عورت کے لیے ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سونے کی گھٹلی کے وزن کے برابر مہر دے کے میں نے نکاح کر لیا ہے.
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہے، اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں ہے، اور اس وقت مدینہ تو چھوٹا شہر، آج جتنا بڑا شہر ہے، اللہ کے نبی کے زمانے مدینہ چھوٹا شہر، اس کے باوجود بھی عبد الرحمن بن عوف کی شادی کی اطلاع پیارے نبی کو نہیں ہے۔ بس کلر سے آپ نے پوچھا تو کیا ہے رنگ ہے، اس وقت کہنے لگے کہ میرا نکاح ہو۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، فرمانے لگے اولی ولو بشات، عبد الرحمن بن عوف آپ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے۔ اس واقعے سے بات معلوم ہوئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا پیارے نبی کو اطلاع نہیں ہے، اور آج کیا شادی کے لیے کیا کیا چیزیں فلاں فلاں۔ ہاں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکاح کرے، اللہ کے نبی کو دعوت نہیں ہے، اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہے۔ اگر آج کوئی ہمارا فلاں دوست فلاں رشتہ دار اگر شادی کو نہ بلائے، دشمنیاں شروع، ارے شادی کو نہیں بلایا، ہمارے کو نکاح میں نہیں بلایا مجھے، دشمنیاں شروع ہو جاتے ہیں۔ بلائے بھی تو الٹا، نہیں دعوت میں نہیں جاتا میں، ڈھنگ سے بلائے نہیں ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام میں شادی اتنی آسان ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرے، اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ، ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے بہت قریب رہنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا آپ نے نکاح کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نکاح کیا، میں نے نکاح کیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا پوچھا؟ بکرن ام سیبہ، آپ کنواری لڑکی سے شادی کرے یا بیوہ عورت سے شادی کرے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کنواری سے شادی کرتے آپ اس سے کھیلتے ہو، آپ سے کھیلتی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بیوہ سے اس لیے نکاح کیا، میری 9 بہنیں ہیں، میری 9 بہنیں ہیں، 9 بہنوں کا میں ایک بھائی ہوں، اگر میں ایک بیوہ عورت سے شادی کر لوں، یہ تجربہ رکھنے والی عورت بسا اوقات میری بہنوں کے سنوارنے میں، میری بہنوں کی ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے میں، میری بہنوں کی کنگھی کرنے میں یہ میری بیوی مدد کرے گی، اس لیے میں نے ایک بیوہ کا میں نے انتخاب۔ کیا ویسے واقعی میرے بھائی، ایک حدیث، آج نکاح میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ مالدار لوگ، مالدار گھرانے کی لڑکی، مالدار لڑکی کے افراد مالدار لڑکے کو ایک سیٹنگ کر لے۔ آج معاشرے میں غریب طبقہ ہے، یتیم ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، آج ان کا کون پرسان حال ہے؟ آج نکاح میں آج بے جائز رسوم و رواج آج داخل کر لیے، نکاح مشکل ہو گیا۔ جہاں لڑکی پیدا ہو گئی، غریب ماں باپ ہیں، اس دن سے ہی سوچتے ہیں بچی جب جوان ہو جائے گی کیا کیا دوں میں، ماں اپنے خرچے میں سے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتی ہے، اس کو فلاں لانا ہے، اس کو فلاں بنانا ہے، فلاں چیز لانا ہے۔ ماں باپ کے کیا بیتتا ہوگا؟ ان ماں باپ کی نیند کا سکون غائب ہو جا رہا ہے۔ کون؟ آج نکاح کو جو مشکل بنائے ہیں، آج یہ لوگ معاشرے کے غریب افراد کے لیے ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ آج نکاح مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک ریزن، نمبر 1 رسوم و رواج زیادہ ہو گئے۔ شریعت میں کوئی رسم و رواج ہے ہی نہیں۔ شریعت میں کیا ہے؟ لڑکا لڑکی، وکیل گواہ، مہر ولیمہ ہوگا، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کو کسی گھرانے سے ایسے لڑکے کا رشتہ آیا جس کے دین اور اخلاق سے آپ مطمئن ہیں، دیندار بچہ جی، توحید پرست ہے جی، نمازی ہے، وہ اخلاق بھی اچھے ہیں، فزوجوہ، اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کر دو۔ اگر نہیں کرتے ہیں، نہیں گھر خاص نہیں ہے، بچے کی دکان خاص نہیں ہے، بچہ پیسے والا نہیں ہے، اگر یہ سوچ کے اگر اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے نہیں کرے، شریعت کہتی ہے تکن فی الارض فساد عریض، روئے زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا۔ آج شادی میں
کیا کیا خرچ کر رہے ہیں لوگ، 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ 2 کروڑ خرچ کر کے شادیاں کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے معلوم؟ 6 مہینے میں 1 سال میں بچی گھر کو آ جا رہی، سال 2 سال میں رشتہ کھلا طلاق کی نوبت آ رہی. کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے اسلامی نقطہ نظر سے انہوں نے نکاح کو نہیں کیا. نکاح میں بہت ساری رسم و رواج کو انہوں نے داخل کر دیا، دینداری کو ترجیح نہیں دی، دین کو اہمیت نہیں دی، جس کی وجہ سے اس نکاح میں برکت ہے. اب خیر و برکت رخصت ہو جائے تو اب کیا وہ رشتہ پنپتا ہو؟ بھائیو، ایک واقعہ جو میں آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. نکاح میں دلہن والوں پر 1 روپے کا خرچہ نہیں دو. دلہن والوں پہ نکاح میں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. اے نوجوانوں، آپ قوم کے رہبر ہو، آپ اسلامی نوجوان ہو، آپ قوام ہو، آپ کی ذمہ داری ہے. شریعت میں جس طرح نکاح کرنے کی تعلیم ہے، میں اس انداز سے نکاح کروں گا. آپ یہ عزم کرو، اللہ آپ کی مدد کرے. کیا ہاتھ پسار دے جی؟ بکنے والے آپ، بھکاری ہیں آپ. کیوں ہاتھ پسار رہے ہیں؟ آپ بھکاری ہیں کہ آپ تجارت کا کوئی سامان ہے کہ سسرا آپ کو خریدے؟ کوئی چیز غلط چیز ہے، سب غلط چیز. ان غلط چیزوں کو، رسوم و رواج کو ختم کرنے کی ضرورت. نکاح میں مہر ہے اور ولیمہ، 2 ہی چیزیں ہیں. الحمدللہ آج نکاح تھوڑا سہولت ہو رہی. رعایت کیا ہو رہی بولے تو نکاح کے فوراً بعد ولیمہ ہو رہا. بچی والوں کی طرف سے کھانا نہیں ہے، یہ تھوڑا اوائڈ ہو گیا. اور بھی اس کے اندر تبدیلی لانا ہے، نکاح کو اور آسان کرنا ہے. آپ پوچھیں گے مولانا نکاح کے فوراً بعد ولیمہ؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ولیمہ کرنے کے 5 اوقات ہیں. ولیمہ کرنے کے 5 اوقات ہیں. نمبر 1 نکاح سے پہلے ولیمہ. نمبر 2 نکاح کے بعد ولیمہ. نمبر 3 رخصتی سے پہلے. نمبر 4 رخصتی کے بعد. نمبر 5 عقد نکاح سے پہلے سے رخصتی کے بعد تک ان اوقات میں آپ کبھی بھی ولیمہ کر سکتے. جب نکاح سے پہلے ولیمے کی دعوت کھلاؤ، اس کے بعد نکاح پڑھیں. پہلے ولیمے کی دعوت، اس کے بعد نکاح. جب نکاح سے پہلے ولیمے کی دعوت ہے تو کیا عقد نکاح کے بعد ولیمہ کرنا کیوں جائز ہے؟ افضل یہ ہے دلہن کی رخصتی کے بعد، دخول کے بعد یہ افضل ہے، یہ ولیمہ افضل ہے. لیکن گنجائش بھی تو ہے. بھائیو، بہت ساری باتیں اس زمانے میں ہمیں ملتی ہیں، لہذا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دینداری کو اہمیت دینا چاہیے. آج معاشرے میں دینداری کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے اور نکاح کو آسان سے آسان نہ بنانے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں بول رہی ہیں، بہت ساری مصیبتیں. شادی نکاح اسلام میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اگر نکاح کو سنت کے مطابق اگر آسان کیا جائے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونا. سب سے عظمت بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. اس میں جتنا خرچ کم ہو وہ نکاح برکت ہو. اللہ کے نبی کی حدیث. عقل کیا بولتے ہیں میرے 20 لاکھ چلے جانا، شادی میں 1 ہی بار کرنا، میرے بیٹے کی 1 ہی مرتبہ شادی. یہ عقل بول. شریعت کیا بول؟ جتنا خرچہ کم اتنی برکت. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نکاح کے اس موقع کو دین کی بنیاد پر ہمیں اس کو تقریب کو ہمیں انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بن بیاہ لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئے اللہ سنت کے مطابق نکاح کا اللہ تعالیٰ انتظام کرنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا علمبردار بنائے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.